الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخاوت عطا فرمائی تھی۔ ایک بے مثال آپ کی زندگی ہے کہ جس کے اندر آپ کی سخاوت، آپ کے بہت سارے دیگر امور بھی ہیں لیکن سخاوت بھی ان کے اندر، جس طریقے سے آپ کا ہر عمل بے مثال ہے یوں ہی آپ کی سخاوت بھی بے مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ماننے میں بھی آپ سب سے زیادہ جو ہیں متبع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ چونکہ رب تعالیٰ کا حکم تھا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو جھڑکیے نہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اظہار محبت اور حکم کی تابعداری کس انداز میں کی؟ سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، حضور علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو واپس نہیں لوٹایا، یعنی خیرات دیے بغیر کسی کو واپس نہیں لوٹایا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت تیز چلنے والی آندھی کی طرح ہے۔ طوفان جس طریقے سے جب تیز چلتا ہے تو ہر جگہ ہوا کی جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے اور ہر جگہ پر ہوا موجود ہوتی ہے، تو یوں ہی بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ حضور علیہ السلام کی سخاوت اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی موقع بنا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ کے لیے، چونکہ حضور علیہ السلام جب کسی کو خیرات عطا فرماتے تھے تو پاس ہوتا جو کچھ وہ دے دیتے تھے، اگر پاس نہ ہوتا تو فرما دیتے کہ جاؤ فلاں سے میرے نام کا قرض لے لو، میں وہ قرض چکا دوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ کو اس بات کا مکلف تو نہیں بنایا گیا کہ آپ پاس ہوتا ہے تو دے دیتے، اگر نہیں ہوتا تو قرض لے کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی اس بات کو ناپسند فرمایا۔ حضور علیہ السلام اپنی امت سے بہت پیار اور محبت فرماتے تھے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ دیتے جائیں اللہ کی مخلوق کو اور اللہ سے تنگ دستی کا خوف نہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ بہت خوش ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس بات سے۔ حضور علیہ السلام کی سخاوت کے کیا کہنے، کوئی مثال نہیں ملتی آپ کی سخاوت کی۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں اس کو تقسیم کر دوں گا سوائے قرض کے، یعنی قرض ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ساتھ میں قرض ادا کرنے کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا کہ میں سب 3 راتوں میں تقسیم کر دوں گا سوائے قرض کے۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی تو آپ گھر تشریف لے کر جلدی سے باہر واپس آئے تو صحابہ نے تعجب کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا کہ گھر میں کچھ سونا بچا ہوا پڑا تھا تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ رات ہو جائے اور وہ سونا گھر پڑا رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات آنے سے پہلے اسے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے۔ آپ کے دروازے پر ایک مرتبہ جانے والا سائل اس کی سب حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں کہ دوبارہ